أبا عبد الله يا أبا عبد الله من الشيطان اللعين الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص درود بھیجے مل کے محمد وعلى کامیاب ہے ہر وہ فرد جو ذکر سے متمسک ہو گیا. سبب کامیابی سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک مقدس مطہر طیب طاہر ذکر ہے. سلسلہ عبادت طویل نہیں، 2 سے 3 باتیں اس آیے مجیدہ کے ذیل میں عرض کر کے آپ سے رخصت لوں گا. رب دو جہاں کا ارشاد مقدس کہ نحن نقص علیک احسن القصص، اس آیت کا تعلق سورہ یوسف سے ہے اور سورہ یوسف قرآن کریم کا 12واں سورہ. ٹھیک ہے نا؟ عنوان سب کو پتہ ہی ہے کہ فرش ادا جس بی بی کے نام سے منسوب ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اسی بی بی سے مربوط 2 باتیں عرض کروں گا. رب دو جہاں فرما رہا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص. ٹھیک ہے نا؟ قصص جمع ہے قصے کی، اور رب فرماتا ہے کہ ہم نے، ترجمہ محفوظ کر لو پھر 2 باتیں، ہم نے قصوں میں سے بہترین قصہ تمہیں یوسف کا سنایا ہے. ٹھیک ہے؟ شاید کوئی نیا رخ آ جائے. قصوں میں سے بہترین قصہ، جتنے جوان بیٹھے ہو تم بولنا میرے ساتھ. دیکھو ہم ایسے گھرانے کے ماننے والے ہیں کہ جن کے ناموں کے ذکر سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ابھی بھی سارے ساتھ نہیں آئے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یعنی اور آسان کروں. ایک شخص آیا میرے اور آپ کے ساتھ میں امام حضرت مولانا موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، مولا کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا چہرہ کھلا ہوا تھا، چہرے پہ خوشی تھی. اچھا، پھر امام نے اس سے پوچھا خوشی کا سبب. تو یہ جوان میرے جتنے بیٹھے ہو نا، آپ ذہن میں رکھنا اس بات کو کہ ہر دفعہ یہ نہیں ہوتا کہ سوال پوچھنے والا نہیں جانتا. مجھے نہیں پتا کہ کیوں خاموش ہے جوان اگر ساتھ ہے. ہاں، یعنی ہر دفعہ یہ ضروری نہیں کہ سائل نہ جانتا ہو، سوال پوچھنے والا نہ جانتا ہو اس لیے پوچھ رہا ہے. اگر دلیل چاہیے، دلیل وہی ہے حدیث قصہ میں، جیسے جناب جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت ھذا القصہ، نہ ابھی بھی سارے نہیں آئے ساتھ. اے پروردگار یہ چادر کے نیچے کون؟ دلیل وہی ہے کہ جیسے اللہ اپنے کلیم سے پوچھتا ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اب میں پوچھوں کیا اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک نہیں پتا؟
اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر دفعہ یہ نہیں ہوتا کہ سوال پوچھنے والا نہ جانتا ہو. تو بس میرے مولا نے بھی ایسے ہی سوال پوچھا. چہرے پہ خوشی کا سبب کہنے کا فرزند رسول اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے. مولا فرمایا خوش نصیب ہے تو کہ بیٹی کے ہونے پہ خوش ہے. مرضی ہے جو جیسے سن لے, میں اپنے کہنے کا ذمہ دار ہوں. ہاں خوش نصیب ہے تو کہ بیٹی کے ہونے پہ خوش ہے. جیسے یہاں تک بات آئی نا, مولا نے اگلا سوال کیا, بتا نام کیا رکھا؟ کہنے گا سرکار فاطمہ رکھا. بس اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے مولا کھڑے ہوئے, سینے پہ ہاتھ رکھا, فرمایا صلی اللہ علیہ کی یا فاطمہ, صلی اللہ علیہ کی یا فاطمہ, صلی اللہ علیہ کی یا فاطمہ. اور اب مولا نے ایک فرمان صادر کیا کہ سنو, یاد رکھنا اس گھر میں فقر, فاقہ, غریبی, غربت, تندرستی, ناداری داخل ہی نہیں ہو سکتی جس گھر میں محمد نام کے لڑکے ہوں یا فاطمہ نام کی لڑکیاں ہوں. یا سیدہ, اب یہاں پر یہ مولا کا فرمان مکمل ہو گیا. مجھے اور تمہیں سوچنے کی دعوت مل گئی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں اپنے جوانوں سے, مولا نے کیا فرمایا؟ اس گھر میں فقر, فاقہ, غریبی, غربت, ناداری, تندرستی داخل ہی نہیں ہو سکتی جس گھر میں محمد نام کے لڑکے ہوں یا فاطمہ نام کی لڑکیاں ہوں. دعوت فکر یہ ہے, سمجھانا یہی تو ہے نا کہ دوستوں جن کے ناموں میں رزق کی ضمانت ہے وہ ہستیاں کیا ہوں گی. ان کے نام ایسے ہیں, یا علی, یا علی, یا علی, جن کے نام ایسے ہیں. اب عبداللہ راضی رہے, غور کر رہے ہیں, جن کے نام ایسے ہیں. یعنی اگر عرفا کی روش پہ چلو تو عرفا فرماتے توسل کا ایک طریقہ. دیکھو آل محمد نے دستورات دیے, آل محمد نے دستورات دیے. پہلے تو دعا, یہ تیرے جوان بیٹھے ہو سارے, دعا کتنی بار استعمال کرتے ہو یہ لفظ دعا زندگی میں؟ کرتے ہو نہیں کرتے؟ وہ بولو, بولنے پہ پابندی نہیں ہے جوانوں کے, کرتے ہو نا دعا. دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ دعا کا ترجمہ یہ ہے پکارنا. دعا کہتے ٹھیک. اس سے اگلا دستور آل محمد نے دیا, ایک اور دستور دعا, اس کے بعد ایک اور دستور, کیا؟ وہ ہے مناجات کا. جانتے مناجات کا ترجمہ کیا ہے؟ مناجات کا معنی کیا ہے؟ مناجات کا معنی ہے سرگوشی کرنا. ابھی بھی سارے سال میں جانتا ہوں بڑی نامانوس سی باتیں کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, جو روش ہے اس روش سے ہٹ کے بول رہا ہوں. مناجات سرگوشی کرنا, دعا شاباش, کیا احسن تم پکارنا, مناجات سرگوشی کرنا. تو پکارا اسے جاتا ہے نا جو دور ہوتا ہے, سرگوشی اس سے کی جاتی ہے جو پاس ہوتا ہے. یہ میرے مولا کے دیے ہوئے دستورات ہیں بھائی, ٹھیک ہے نا. تو بس عرفا نے توسل کے جو دستورات دیے, ان میں ایک دستور کیا تھا کہ بی بی کے نام کا عدد ہے, عدد کامل کا ہے, شہزادی کے نام کا 9, یہ عدد کامل ہے. اگر عدد دیکھیں تو عدد ہے 135, 135, ٹھیک ہے. 9 کیسے بنا؟ 3 اور 1 4 اور 5 9, ٹھیک ہے نا, 135. تو اگر کبھی کوئی مشکل آ جائے نا, پریشانی گھیر لے, دروازہ بند ہو, تو عرفا کہتے ہیں 135 بار یا زہرا پڑھو, اپنے مسئلے کو حل پاؤ گے. اور یہ تو روایات کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بھائی, دعا اس وقت تک قبول ہوتی نہیں ہے جب تک سیدہ دستخط نہیں کر دیتے. صاحب الزمان, اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوتی جب تک مادر سادات دستخط نہ کر دیں. زمانہ درک کرنے سے قاصر ہے کہ بی بی کی ہستی کیا ہوتی. قرآن میں پروردگار عالم نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص. سنو, ہم نے تمہیں قصوں میں سے بہترین قصہ یوسف کا سنایا. قصہ اور قصص, قصص جمع ہے. قصہ کا اردو ترجمہ ہے کہانی. اب شاہ صاحب بیٹھے ہوئے, شاہ جی بیٹھے ہوئے, تو فائدہ تو اٹھاؤں گا میں. قصے کا ترجمہ ہے, اردو ترجمہ کہانی. اب یہ میرے معاشرے کا المیہ ہے کہ کہانیوں کو یوں ہی سمجھا جاتا ہے.
یوں ہی سمجھا جاتا ہے کہ بھائی کہانی تو ہے، جبکہ قصے کا ترجمہ ہے کہانی. ٹھیک، کہانی. اور جن کو ابھی بھی کہانی سمجھ نہیں آ رہی وہ اپنے اردو ادب کے یعنی اردو لٹریچر کے مطالعے کو بڑھائے. اردو لٹریچر میں سچی داستان کو کہانی کہتے ہیں، جھوٹی داستان کو افسانہ کہا جاتا ہے. کیا صاحب زمان ساتھ دینا، میں جملہ کہتا ہوں. ہاں، سچی داستان کو کہانی کہتے ہیں، جھوٹی داستان کو افسانہ کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں نے پڑھ دیا، اللہ فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم نے قصوں میں سے بہترین قصہ یوسف کا سنایا. یعنی پروردگار فرماتا ہے جناب آدم کا معجزہ آدم کی کہانی حق، نوح کا معجزہ نوح کی کہانی حق. ساتھ نہیں آئے ابھی بھی سارے. جناب خلیل خدا کا معجزہ خلیل خدا کی کہانی حق، جناب کلیم اللہ کا معجزہ کلیم اللہ کی کہانی حق، جناب عیسیٰ کا معجزہ جناب عیسیٰ کی کہانی حق. یعنی اتنے قصے سنائے کہ قصے سناتے سناتے سورہ قصص نازل ہو گیا. پھر دہراتا ہوں، آدم کا معجزہ آدم کی کہانی حق، نوح کا معجزہ نوح کی کہانی حق، ابراہیم کا معجزہ ابراہیم کی کہانی حق، عیسیٰ کا معجزہ عیسیٰ کی کہانی حق، موسیٰ کا معجزہ موسیٰ کی کہانی حق. ارے سارے نبیوں کے معجزے اور ان کی کہانیاں سمجھ آ رہی ہیں، سیدہ کی کہانی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. کیا صاحب زمان سیدہ کی کہانی. اب عبداللہ راضی رہے. اللہم صلی علی محمد و آلہ. نام آدر سادات کی خوشنودی کے لیے یا صاحب زمان یا علی. سیدہ کی کہانی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. غور کرے اور دقت کرے. میں ممبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں، حجرے میں نہیں بیٹھا. ممبر پہ بول رہا ہوں بیٹھ کے. میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، جب کبھی مشکل آئی کہا بی بی کی کہانی مان لو، تمہاری مرضی ہے بھائی. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، کہا جب کبھی مشکل آئی کہا بی بی کی کہانی مان لو، مشکل حل ہو جاتی ہے. میں نے خود کیا. ہاں تو مسائل حل ہوتے ہیں، لیکن ایک فقرہ کہوں، یہی دنیا کو سمجھانا ہے. تمہاری جیسی سمجھ میں آئے اٹھا لینا فقرے کو. کہنا یہ چاہتا ہوں، جہاں دادی ایسی ہو وہاں پوتے باب الحوائز ہوتے. کیا صاحب زمان. اب عبداللہ راضی نے بولا یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد و آلہ. امام زمانہ راضی رہے. دنیا درک کرنے سے قاصر ہے. اس شہزادی کی ہستی کیا ہے؟ دنیا سمجھنے سے قاصر ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے، ایک حدیث آپ نے بار بار ایک فرمان سنا کہ بیٹا نعمت ہوتا ہے. سنا ہے نا؟ اور بیٹی بس یہیں تک سنا، اس سے آگے بھی اس کا جز ہے. بیٹا نعمت، بیٹی. یہاں قول مکمل نہیں ہوتا، قول آگے ہے. بیٹا نعمت، بیٹی رحمت. اب فرمان آگے بڑھا، نعمت کا حساب دینا ہوگا، رحمت کا ثواب ہی ثواب ہوتا ہے. اور کر رہے ہیں، رحمت کا ثواب ہی ثواب ہوتا ہے. اور سیدہ ایسی رحمت ہے جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے. یہ مادر سادات کی ہستی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اور عبداللہ راضی رہے. غور کر رہے ہیں دوست؟ ہاں تو نحن نقص علیک احسن القصص. واپس آؤں گا کہانی کی طرف. ہم نے قصوں میں سے بہترین قصہ تمہیں یوسف کا سنایا. اب ذرا قرآن کریم کو دیکھیں. واپس اسی منزل پہ آؤں گا. قرآن کریم میں پروردگار عالم نے پورے قرآن میں نہار کی نہار سمجھتے ہو نا کسی کہتے ہیں عربک میں؟ نہار دن کو. نہار کسی کہتے ہیں؟ پورے قرآن میں نہار کی 2 قسمیں کھائی. جاؤ دیکھنا اس کو. پورے قرآن میں رب نے نہار کی 2 قسمیں کھائی. ہاں کہیں کہا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا، اور کہیں کہا وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا. ترجمے کا ضامن ہوں. قسم ہے دن کی جو سورج کو روشن کرے. ارے نہیں سمجھے؟ قسم ہے دن کی. میرے ہاں دن روشن اس وقت ہوتا ہے جب سورج نکلتا ہے. پروردگار فرمایا قسم ہے دن کی جو سورج کو روشن کرے. اب وہ دن تم تلاش کرو جو سورج کو بھی روشنی دے رہا ہے. یا صاحب الزمان. 2
قسمیں پورے قرآن میں رب نے نہار کی کھائی، 7 قسمیں پورے قرآن میں رب نے لیل کی کھائی ہیں، 7 قسمیں پورے قرآن میں پروردگار نے لیل کی کھائی۔ اچھا ایک ہے علم لفظیات، علم لفظیات، لفظوں کا علم۔ عربی میں دروازے کو کیا کہتے ہیں؟ چاد باش۔ در فارسی میں کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ باب ہے۔ اب تم سے زیادہ اس لفظ باب سے کون مانوس ہوگا؟ ہے نا؟ اب ذرا میرے جوان میرے ساتھ چلے، باب علم لفظیات، یوں پڑھو تب بھی باب ہے، یوں پڑھو تب بھی باب ہے۔ کیا ہے اس میں پوشیدہ؟ یہ کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ دروازے ہی سے آیا جاتا ہے، دروازے ہی سے جایا جاتا ہے۔ اسی یا صاحب زمان یا علی یا علی عبداللہ راضی رہا یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی امام زمان نازل ہے۔ اسی مزاج کا لفظ ہے لیل، یوں پڑھو تب بھی لیل، یوں پڑھو تب بھی لیل۔ 7 قسمیں کھائی ہیں پورے قرآن میں رب نے لیل کی۔ کہیں کہا واللیل اذا یغشا، کہیں کہا واللیل اذا عسعس، کہیں کہا واللیل اذا ادبر، کہیں کہا واللیال ناشر، کہیں کہا واللیل اذا یعصر۔ 7 قسمیں پورے قرآن میں لیل کی کھائیں۔ بلکہ پروردگار نہار کی 2 قسمیں، لیل کی 7 قسمیں، اور بات یہاں رکی نہیں، لیل کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے قرآن میں پروردگار۔ اب اگر پہنچو گے نتیجے تک تو لطف آئے گا۔ لیل کو اتنا پروٹوکول کا سورہ یوسف، جناب یوسف فرماتے ہیں اپنے بابا سے، بابا میں نے رات میں خواب دیکھا، مجھے 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ ذرا چلتے آنا میرے ساتھ۔ تو کہیں رات میں حجت کو نبوت کی بشارت ہو رہی ہے، میرا ماحول مختلف ہے تھوڑا، کہیں رات میں حجت کو نبوت کی بشارت ہو رہی ہے۔ ایک قدم اور آگے آؤں، لیل کا پروٹوکول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے عبد کو لے گیا دن میں نہیں، رات میں۔ یعنی اگر رات نہ ہو تو حبیب و محب مل نہیں سکتے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ آؤ، میں نے کہا نا نامانوس سی باتیں ہیں۔ کہیں رات نہ ہو تو حبیب و محب ملاقات نہ کرے، کہیں رات میں حجت کو نبوت کی بشارت ہو۔ اور آیت سناؤں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ کہیں رات میں مصطفیٰ کے بستر پر کوئی سو کے نفس بیچ دیتا ہے، مرضیاں خرید لیتا ہے۔ رات ہے، رات ہے، تو کہیں رات میں حجت کو نبوت کی بشارت ہو، کہیں رات میں حبیب و محب ملاقات کرے، کہیں رات میں نفس جائے ادھر، مرضیاں آئیں ادھر۔ ابھی بھی جو ساتھ نہیں آیا اس کے لیے پھر آیت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ کہیں ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، کہیں رات میں اس کو نازل کیا جا رہا ہے۔ ہو کا ترجمہ کیا ہے میں نے۔ کسی نے مولا سے پوچھا، مولا کیا مراد ہے اس سے؟ یقیناً ایک ترجمہ عام ہے کہ قرآن نازل ہوا۔ معصوم فرماتے ہیں جہاں رب بات کو مبہم رکھے وہاں ایک سے زیادہ کے نزول کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کا نہ سننا اس بات پہ دلیل نہیں کہ یہ شے پائی نہیں جاتی۔ غور کر رہے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہیں رات میں اس کو نازل کیا جا رہا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہیں رات 1000 مہینوں سے افضل دکھائی دے رہی ہے۔ اے پروردگار یہ لیل کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ دیکھو قرآن کا لفظ لفظ معجزہ، سارے تائید کرتے ہو؟ قرآن کا حرف حرف معجزہ، قرآن کی آیت آیت معجزہ، قرآن کی ترتیب معجزہ۔ قرآن کی 2 ترتیبیں، ترتیب تلاوت جس طریقے پہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک ترتیب نزول جس پیٹرن پہ قرآن نازل ہوا، ٹھیک؟ ترتیب تلاوت میں کاش میں پہنچا پاؤں، سورہ واللیل کا نمبر ہے 92۔ ترتیب تلاوت میں جس طرح قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، سورہ واللیل کا نمبر ہے 92۔ اور ترتیب نزول میں یعنی جس طرح قرآن نازل ہوا، سورہ واللیل کا نمبر ہے 9۔
مجھے نہیں پتا اگر ساتھ ہو. پروردگار عالم نے یہ ایکویشن قرآن میں رکھ کر دنیا کو بتایا. 92 عدد ہے پاک مصطفیٰ کے نام کا, 9 عدد ہے بنت مصطفیٰ کے نام کا. رب نے یہ ترتیب رکھ کے بتائی. اب تو سمجھو کہ لیل کو پروٹوکول کیوں دے رہا ہوں. لیل کے ظاہر کو محمد کہتے ہیں, باطن کا نام فاطمہ رکھا. یا صاحب اعظم, باطن کا فاطمہ کہا جاتا. اب عبداللہ راضی رہے. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس عزیزوں, مادر سعادات کی خوشنودی کے لیے سے بہتر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی. بس آپ سمجھیں کہ لیل کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے. اب عبداللہ راضی رہیں. لیل کے ظاہر کو محمد کہتے ہیں, باطن کا نام فاطمہ ہے. کیا ہستی ہے میری شہزادی کی. زمانہ درک کرنے سے قاصر ہے کہ کیا ہے سیدہ. دنیا سمجھ. کسی نے سوال کیا تھا میرے مولا سے, مولا یہ بنی ہاشم کے بچے فصیح البیان کیوں ہوتے ہیں. سوال ہوا یہ بنی ہاشم کے فصیح البیان تو سمجھتے ہو نا, ہے نا. فصیح البیان کیوں ہوتے ہیں بنی ہاشم کے بچے. میں نے فرمایا سنو, بنی ہاشم کے بچوں کا نصاب ہے. نصاب سمجھتے ہو نا, جتنے جوان بیٹھے ہو بچے بیٹھے, سلیبس ہے. بنی ہاشم کے بچوں کا ایک سلیبس ہے, نصاب. مولا کیا ہے. کہا بنی ہاشم کے بچوں کے نصاب میں 2 چیزیں ہیں. ایک, میرے جد ابو طالب کے شعر کا دیوان. اب یہ جوانوں بالخصوص تمہارے لیے پڑھا, میرے جد ابو طالب کے شعر کا دیوان. دوسرا, میری دادی کا خطبہ. اب تمہاری مرضی ہے, تم جانو مادر سعادات جانے. کہ یہ 2 بنی ہاشم کے بچوں کے نصاب میں شامل ہے. یعنی شہزادی کا خطبہ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ اولاد امام حسن درس میں پڑھتی تھی, درس میں پڑھا کرتی تھی. کہ 2 چیزیں نصاب میں شامل ہیں. ایک جناب ابو طالب کے شعر کا دیوان, دوسرا مادر سعادات کا خطبہ. توجہ ہے, مولا کا فرمان مکمل ہوا. ہمیں سوچنے کی دعوت دی گئی. جب میں نے سوچا یہ 2 چیزیں کیوں, کہا بھائی اگر تمہیں اس لیے کہ ابو طالب کا دیوان بتاتا ہے رسالت کی مکی زندگی, ابھی بھی ساتھ نہیں آئے. سیدہ کا خطبہ بتاتا ہے رسالت کی مدنی زندگی, ابھی بھی نہیں بولے. یہ بنی ہاشم کے بچوں کا نصاب اس لیے ہے کہ اگر تمہیں مکے کے کافروں کو پہچاننا ہے ابو طالب کا دیوان پڑھ لو, اگر مدینہ کے منافقوں کو جاننا ہے سیدہ کا خطبہ پڑھ لو. یا سیدہ, یا سیدہ, یا سیدہ. عبداللہ راضی رہے. یہ شہزادی کا خطبہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آلہ. اب عبداللہ راضی رہیں. بس زمانہ درک کرنے سے قاصر ہے. یہ وہ خطبہ ہے میرے بچے اور جوان, یاد رکھیں انشاءاللہ میں اس خطبے کو بیان کروں گا. مولا نے اگر توفیق دی مجھے آنے والی مجالس میں کہیں کسی منزل پر. لیکن یہ یاد رکھیے, بی بی کا یہ وہ خطبہ ہے جو, یہ یاد رکھنا جوانوں, پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہے کہ کوئی لکھ کے لایا اور خطبہ دے دیا ہو. یوں ہی دیا جسے فی البدی کہتے ہیں, اور ایسا خطبہ دیا جو اس گھرانے کے لیے بھی ایک پالیسی بن گیا. اس خطبے کو اگر دیکھیں تو احساس ہوگا کہ بنت رسول خدا کی ہستی ہے, یہ شہزادی کی ہستی ہے. دنیا دقت کر رہی ہے, غور کر رہی ہے. وہ کیا تھی کہانی بی بی کی, بات بھولے تو نہیں, کہانی سے شروع ہوئی تھی. نحن نقص علیک احسن القصص, ہم نے قصوں میں سے بہترین قصہ تمہیں یوسف کا سنایا. قصوں میں سے تمہیں بہترین قصہ ہم نے یوسف کا سنا. قصے کا ترجمہ کہانی, بات وہیں سے شروع ہوئی تھی. وہ کہانی کیا تھی شہزادی کی, سب کے ذہن میں. ہاں, یہودیوں کے گھر سے بلاوا آیا. ایسا ہی تھا نا بھائی, یہ آخری بات ہے آج کی تقریر کی. یہودیوں کے گھر سے بلاوا آیا, شادی کا بلاوا تھا. شہزادی چلی, بس مختصر کر رہا ہوں, ذہن میں سب کے موجود ہے. جیسے ہی پہنچی عورتیں بے ہوش ہو گئی, دلہن مر گئی. ایسا ہوا تھا نہیں, ہے نا. ہاں, جس کا عقیدہ ہے وہ تو ساتھ دے, ٹھیک ہے. ریفرنس ہے میرے پاس اس کہانی کا بھی, حوالہ رکھتا ہوں, ٹھیک. عالم اسلام نے لکھا کیا,
جیسی ہی شہزادی پہنچی، جلال نور اتنا تھا، دلہن بے ہوش ہو مر گئی، عورتیں بے ہوش ہو تھی کس گھر پہ، یعنی بلاوا کس گھر سے آیا تھا؟ اس کا مطلب دلہن کا مذہب کیا تھا؟ یہودی ہے نا؟ اچھا اب ذرا ایک قدم آگے ہے، جب اٹھی تو کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھی، اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گا، یعنی یہ کہتی ہوئی اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اس کے رسول ہیں، آپ اس کے رسول کی دختر ہیں، آپ کے شوہر اللہ کے ولی ہیں، سارے ساتھ نہیں ہو بی بی، جانتا ہوں رات کا بہت پیر ہو گیا، آخری جملہ سنو مجھے اجازت دو، کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو اٹھی تو کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھی، کیا کہنے گی؟ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اس کے رسول ہیں، آپ اس کے رسول کی دختر ہیں، آپ کے شوہر اللہ کے شاباش ولی ہے۔ ہاں یہی تو دنیا کو سمجھانا ہے، جسے زندگی میں سمجھ نہیں آتا اسے مر کے سمجھ میں آ جاتا۔ یا صاحب جب مری تھی تو یہودی تھی، اٹھی تو کلمہ پڑھتی بھی اٹھی۔ یعنی کیفیت محسوس کر رہے؟ اچھا اور پھر جو باقی جو عورتیں تھی 500 وہ اس عورت یعنی اس دلہن کو دیکھ کے مسلمان ہوئی، ٹھیک ہے؟ یہ تھا اثر یہودیوں پر۔ ابھی بھی نہیں پہنچے تو میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، فلما تجلی ربہ للجبل، جب طور پر نور کی ہلکی سی جھلک آئی، جعلہ دکا، طور کے پرخچے ہو گئے، وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ گش کھا گئے، ساتھی ہلاک ہو گئے۔ قیامت تک نہیں کھلتا اگر یہ واقعہ نہ ہوتا کہ وہ نور کس گھرانے کا تھا۔ بولو جو حق سمجھتا ہے، اب عبداللہ راضی رہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تھا اثر، آخری جملہ، یہ تھا اثر یہودیوں پر۔ عیسائیوں پہ اثر بتلاؤں؟ عیسائیوں پہ کیا اثر ہوا کہ وہ آئے مباہلہ میں، کہنے لگے ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں اگر پہاڑوں کو ہٹنے کا حکم دے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے گا۔ وہ آیا مباہلہ کیا ہے؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہی آیت سنی ہے نا آپ نے؟ یہی سنی ہے؟ میں آج آپ کو مکمل آیت سناتا ہوں۔ آیت یہاں سے شروع نہیں ہو رہی، آیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ الحق من ربک فلم تکن فلا تکن من المفترین۔ اے میرے محبوب، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، خبردار شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اور جب علم آ ہی چکا ہے تو جھگڑا کس بات کا؟ جو بول رہا ہے امام زمانہ اس کی حفاظت کرے، اور جب علم آ ہی چکا ہے تو جھگڑا کس بات کا؟ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنے بیٹوں کو پکارے، آپ اپنے بیٹوں کو پکارے، یہ اپنی عورتوں کو پکارے، آپ اپنی عورتوں کو پکارے، یہ اپنے نفسوں کو پکارے، آپ اپنے نفسوں کو پکارے، آؤ پھر مباہلہ کریں، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ آیت یہاں مکمل نہیں ہوتی، اگلا جز یہ ہے اِنَّ هَذَا لَهُوَ قَصَصُ الْحَقِّ۔ اے میرے محبوب، یہ حق کا قصہ ہے۔ آپ تک بات پہنچ گئی، یہاں سے تقریر شروع ہوئی تھی، اِنَّ هَذَا لَهُوَ قَصَصُ الْحَقِّ۔ اے میرے محبوب یہ حق کا قصہ ہے۔ بات یہاں ہو گئی تو اب مورخین نے قلم اٹھایا، لکھنے والوں نے لکھا کہ دعوت مباہلہ ہوئی تھی، مباہلہ نہیں ہوا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ عیسائی وڈرا ہو گئے تھے۔ یہ جملہ دلیل ہے کہ ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑوں کو ہٹنے کا حکم دے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے گا، اس کا مطلب عیسائی وڈرا ہو گئے۔ اب مباہلے میں معاملہ تھا جھوٹوں پہ لعنت کا۔ لعنت کی ایک بلٹ ان پرابلم ہے دوستو، جب وہاں سے چل پڑتی ہے تو رکتی نہیں ہے، اس کا مطلب مباہلے میں چل پڑی، جائے تو کہا جائے کہ جو عظمت فاطمہ سے ٹکرائے گا اس میں چلی جائے۔ یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، اب عبداللہ راضی رہیں، جو عظمت فاطمہ سے ٹکرائے گا، بے شمار بے شمار، جو عظمت فاطمہ سے ٹکرائے گا اس پہ چلی جائے گی۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں،
آپ سمجھ میں آیا؟ دنیا درک کرنے سے قاصر. ہمارے یہاں حدیث ہے, اپنے مکتب کی سنا رہا ہوں, ہمارے یہاں حدیث ہے کہ اللہ نے 1/4 زمین کو سیدہ کا حق مہر قرار دیا. ٹھیک. اچھا میں تھوڑا سا حدیث کا پیرل مطالعہ کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں اس طرح آئی تو اور مسالک میں کس کس طرح آئی. ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے, جسے کمپیریٹیو اسٹڈی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے یہاں تو یہ ہے نا. اب دیگر مسالک کی ایک فقرہ سنو. 1/4 سیدہ کا حق مہر. دیگر وہ لکھتے ہیں اللہ نے پوری زمین کو سیدہ کا حق مہر قرار دیا. صرف یہاں تک بات نہیں ہے, اگلا ٹکڑا سنو, مجھے اجازت دو. اللہ نے پوری زمین کو سیدہ کا حق مہر قرار دیا. اور اب اگلا ٹکڑا, یہ عالم اسلام نے اپنی کتابوں میں لکھا, اگلا ٹکڑا اس کا کیا ہے کہ اے محمد, آپ کی دختر, آپ کے داماد اور ان کی تمام اولاد کا بغض رکھ کر اس زمین پہ چلنا حرام ہے. یہ عالم اسلام کی کتابوں میں ہے. اب عبداللہ راضی رہے یا علی بھائی, آج تک تو سنا تھا کھانا حرام ہوتا ہے, سیدہ کے بغض میں چلنا بھی حرام ہوتا ہے. اب عبداللہ راضی رہے. یہ ہستی ہے مادر سادات کی. آئے چشم تصور میں مدینہ لے چلتے ہیں. وہاں ایک گھر سے دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا. 2 فقرے کل کے کل پڑھوں گا بس. اب وہ دھواں کسی تنور سے نہیں نکل رہا, وہ دھواں اس دروازے سے نکل رہا ہے کہ جس در پر محبوب خدا 14 ماہ تک سلام کرتے رہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ایسا کیسا زمانہ بدلا کہ بابا کو رخصت ہوئے 3 دن ہی ہوئے تھے. 3 دن. مادر سادات کی زبان مقدس پہ یہ مرثیہ آ گیا, بابا صبت الایام. بابا وہ مصائب ڈھائے گئے کہ اگر پہاڑ پہ پڑتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے, دن پہ پڑتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. اللہ جانے مادر سادات پہ کیا کیا ظلم ہوا. ادادارو کوشش کرنا, اشاروں کو سمجھو, میں اڑیاں لفظ نہیں پڑھتا, اشارہ سمجھنا. ایک وائز گزرے, جب بھی وہ شہزادی کی تحریر والا واقعہ پڑھتے تھے نا, تو وہ اپنے پاس سے نا جو محسوس کرتا ہے اس گھرانے کے مسائل, پہنچ جائے تو بخل نہیں کرنا, آوازوں کو آزاد کرنا, تو اپنے پاس سے وہ ایک کاغذ کا پرزہ نکالتے تھے, اسے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے تھے اور بکھرا دیتے تھے مجمع میں. ممبر سے اتر کے آتے تھے, ایک ایک ٹکڑے کو چنتے تھے. واپس ممبر پہ جب کاغذ کے ٹکڑے چن کے آتے تھے نا, مجمع سے پوچھتے تھے بتاؤ مجھے کتنی دیر لگی, اور خدا تمہاری ہائے پہ رحمت نازل کرے, بتاؤ مجھے کتنی دیر لگی. مجمع سے آواز آتی تھی قبلہ 9 ساعت لگی, آدھا گھنٹہ لگا. مجمع جیسے ہی بولتا تھا نا, وہ سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے کر کے کہتے تھے ارے مجھے تو آدھا گھنٹہ لگا, لیکن جب محمد کی بیٹی تحریر اٹھانے بیٹھی تھی بالوں کا رنگ سیاہ تھا, جب اٹھا کے کھڑی ہوئی تو بال سفید ہو گئے. خدا نکتی ہوئی آوازوں پہ رحمت نازل فرما. مولا غریب زہرا آنے والے سال تم سب کو اپنے روزے کا دیدار نصیب فرما. اداداروں جانتے ہو تاریخ نے لکھا کہ جب شہزادی گھر واپس آئی نا, مجھے معاف کر دینا جملہ سخت ہے, تو بی بی
میں اشارہ کرتا ہوں، بی بی اپنے چہرے کو اپنے بچوں سے چھپا رہی تھی. یا زہرا یا زہرا اللہم عجل ولیک الفرج. بی بی اپنے چہرے کو اپنے بچوں سے چھپا رہی. یہ تو سب نے سنا ہے نا کہ نبی کے بعد 3 روز کے بعد سے جب تک بنت رسول خدا حیات رہی، شہزادی سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی. نبی کے صحابی گزرے، ان کا نام ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا مدینے کی گلیاں سواروں سے پیادوں سے بھری ہوئی. کہا میں پریشان ہوا، ایک سپاہی کو میں نے روکا، میں نے کہا یہ بتا کیا کوئی جنگ چھڑ گئی ہے؟ وہ کہنے کا جنگ نہیں چھڑی. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا آپ کو نہیں معلوم سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا ہے. یا زہرا یا زہرا یا زہرا. میرے مولا میرے سردار امیر المومنین فرماتے ہیں جب لوگوں اس مصائب کو سنا کرو نا تو یہ بات یاد رکھا کرو، اس سے بڑا ستم اور کیا ہوگا کہ علی کے گھر کی چھت کو علی کے گھر کی زمین سے ملا دیا گیا تھا. حوصلے سے سننا ادا کرو. مولا فرماتے ہیں جب مصائب سنا کرنا نا تو یہ بات یاد رکھنا، جو دروازہ مادر سادات پہ گرایا گیا تھا اس میں لوہے کی میخ تھی، اس میں لوہے کی میخ تھی. پھر خدا جانے دروازہ گرنے کے بعد کتنے ناپاک قدم تھے جو اس دروازے کے اوپر سے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. روایات بتلاتی ہے امام حسن مجتبی تڑپ کے روتے تھے، مولا مجتبی تڑپ کے روتے تھے. خدا آپ کے گریے پر رحمت نازل فرمائے. مولا بحق امام زمان آپ کے مسائل کو حل فرمائے. عزادارو مولا امام مجتبی. کسی نے کہا اے مولا ایسے آپ کے بھائی حسین بھی نہیں روتے، جس کو سمجھ میں آتا. مولا ایسے تو حسین بھی نہیں روتے، مولا جیسے تڑپ کے آپ روتے ہیں. جب تو امام مجتبی نے جواب دیا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. مولا فرمان لگے ہاں اس کی وجہ ہے. مولا کیا وجہ ہے؟ کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ اس نے نہیں دیکھا. عزادارو جانتے ہو مولا کیا دیکھ لیا؟ تاریخ بتلاتی ہے جب ان میں سے کوئی آتا تھا نا سامنے تو میرے مولا دیوار کی طرف منہ کر لیتے تھے، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. کا مولا وجہ کیا ہے؟ کہ جب میں ان میں سے کسی کو دیکھتا ہوں مجھے اپنی ماں کا زمین پہ گرنا یاد آتا. ہائے زہرا ہائے زہرا. مولا آپ نے کیا دیکھا کہ جب میری ماں کو غصہ فاقہ ہوا نا وہ میرے بابا کو لے جا رہے تھے، میری ماں نے میرے بابا کی ابا کے دامن کو تھام لیا، وہ چھڑانا چاہتے تھے، ماں بابا کی ابا نہیں چھوڑتی تھی. مولا پھر کیا ہوا؟ کہ ستم ہو گیا. مولا کیا ہوا؟ کہ ایک نے گستاخی کی انتہا کی، پہلو سے درے کو نکالا، میری ماں کے بازو ابا. حکم اللہ. آخری جملہ گریا ہوا. آخری جملہ خدا جانے زمانے کے امام تشریف لائے ہوں گے، کس عزادار کے پہلو میں بیٹھا ہو اپنی جدہ کا پرسہ لے رہا. اجر حکم اللہ اجر حکم اللہ. آخری جملہ سن. کب وہ میرے بابا کو لے گئے. خدا را یہ جملہ محسوس کر لینا، بس میں چھوڑ دیا. وہ میرے بابا کو لے گئے. کہ میری ماں نے فرمایا ابو الحسن کو چھوڑ دو نہیں تو میں بالوں کو پریشان کروں گی. ابھی ماں نے کہا تھا کہ مدینے کے گھر گھر کی دیواریں بلند ہونا شروع ہوئی، اتنی کہ بشر نیچے سے گزر سکتا تھا. امیر المومنین نے ابرو سے اشارہ کیا سلمان جائیے. سلمان چلے، نگاہوں کو جھکایا، بی بی نہ کیجئے. یہ جملہ سیدہ کا جب تمہیں یاد آئے گا نا تنہائی میں بیٹھ کے رہو گے. بی بی نے فرمایا سلمان وہ علی کو مار دیں گے. مولا جناب سلمان نے کہا بی بی مولا نے بھیجا ہے. یہ جملہ سنا سیدہ تڑپ گئی، فرمانے لگی سلمان اخذو حق کی فصبر تو میرا حق چھینا میں نے صبر کیا. سلمان قتلو ولدی فصبر تو میرا محسن مار دیا میں نے صبر کیا. سلمان کسرو ظلیف فصبر تو میری
ساری پسلیاں توڑ دی میں نے صبر کیا زہرا علی کے گلے میں رسی برداشت اجرکم اللہ اجرکم اللہ اور خدا را بخل نہ کرنا کون سا ذکر آخری ہو جائے یہ جملہ یاد رکھنا میرا بعد شہادت اشارہ ہے نہیں پڑھنا چھوڑ دیا میں نے اشارہ ہے بعد شہادت نا مولا جب خطبہ دے رہے ہوتے تھے جب بی بی کو سپرد کر چکے جو سمجھ گیا اس کے لیے کافی ہے خطبہ روک کے نا علی خطبہ روک کے اپنے ہاتھوں کو یوں دیکھتے تھے اور پھر تڑپ کے رونا شروع کر دیتے تھے تڑپ کے رونا شروع کرتے تھے بعد شہادت یہ ہاتھ بھی تھے سیدہ پہ تازیانہ بلند ہوا اجرکم اللہ آقا خمینی کا ایک مصرع ہے وہ مصرع کیا ہے جانتے ہو وہ فرماتے ہیں چراب مادر سادات تازیانہ رسید وہ سوچو نا سیدوں کی ماں تک تازیانہ کیسے آ رہا جب علی سپرد کرنے لے کے گئے نا جناب مادر سادات کو رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھایا نا بی بی کی وصیت تھی نا رات کے اندھیرے میں یا علی ایک فکرہ سنو یا علی عمار میرے بابا کا پہلا پرسادار ہے عمار میرے جنازے میں شریک ہوگا یا علی میرے حسین کو آدھی رات میں پیاس لگتی ہے ہائے ہزارہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ یا علی نصف شب میں میرے حسین کو پیاس لگتی میں جنازہ آمادہ ہوا رات کے اندھیرے یا علی رات میں میرا جنازہ اٹھا جنازہ چلا لے آخری بات مدینہ اور کربلا میں یہی تو فرق ہے نا دادارو کربلا میں ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا تھا لیکن ہائے مدینہ میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا اللہ رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھانا امیر المومنین کے کانوں میں کسی کی آنے کی آہٹ آئی مولا نے جنازہ روکا کہا میرے لال حسن جائیے دیکھیے کون آ رہا مولا مصطفیٰ چلے واپس آئے تیزی کے ساتھ بابا کوئی نہیں آنے والا کون ہے بیٹا بابا بہن زینب آ رہی ہے میرے لال حسن بہن کو واپس گھر چھوڑ کے آؤ میں ہاتھوں کو جوڑوں مولا شہر مدینہ ہے رات کا اندھیرا ہے باپ کا سایہ ہے بھائیوں کا حصار ہے آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی مولا 61 ہجری کا کوفہ ہوگا تیری یہ بیٹی ہوگی کہیں سے پتھر ہوں گے باغیوں کے نعرے ہوں گے اللہم لنا ولا ظالمین ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طابن اللہم لنا ولا ظالمین ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طابن اللہم لنا ولا ظالمین ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طابن وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون ما تم حسین